بعد جو ہے وہ پوسٹیں شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، اچھا وہ بات ایسے نہیں تھی ایسے، تو بھائی جو کچھ آپ نے کیا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، وہ گناہ کس کے بلے ہے؟ تو بھائی ایک ذہن بناتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی پوسٹ آتی ہے، وہ فیس بک ہو، وہ جو ہے وہ واٹس ایپ ہو، وہ یوٹیوب ہو، کوئی بھی نہیں، یعنی سوشل میڈیا جس طریقے سے بھی ہم پر پہنچتا ہے، تو بھائی اس کی پہلے تحقیق کریں واقعی حدیث ہے، نہیں تو کون سی مصیبت پڑی ہے، آپ نے ضروریات آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ پہ وہ فرض عین تو نہیں ہے کہ وہ چیز جو آپ کے پاس آ گئی ہے وہ ساری کی ساری آپ نے آگے بھی لوگوں کو پہنچانی ہے، اس کی آپ تحقیق کریں، نہیں تحقیق کر سکتے تو ٹھیک ہے آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی فاسق جو ہے وہ خبر لاتا ہے تو اس کی کیا کرو، اچھے طریقے سے تحقیق کرو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو ظاہر کسی کو بہتان لگا دو گے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، دو خاندان آپ اس میں جدا ہو جائیں گے، بہت سا جو ہے وہ شر پھیل جائے گا اس وجہ سے۔ تو ضروری ہے کسی بات پر جو ہے وہ ہم پر پہنچے، ہم پوچھ لیں، اور مسئلہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بات دفعہ بھی آپ نے کسی کی بات، میرے بارے میں آپ کی بات سنتے مجھ سے پوچھ لیں، بہت سے ساتھی میرے بارے میں باہر باتیں کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کبھی مجھ سے پوچھے یار حقیقت کیا پوچھ لیا کریں۔ کوئی ساتھی ہے ادھر کبھی مجھ سے آ کر اس نے بات کی ہے تو میں نے بتائی، کوئی بات بھی ہو بھائی پوچھ لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسائل پوچھتے ہیں بتایا نہیں جاتے، آپ اور بہت سی باتیں شیئر کر لیتے ہیں بتائی نہیں جاتی، گھریلو باتیں لوگ ہم سے شیئر کر لیتے ہیں ہم بتاتے نہیں، لوگ جو ہیں وہ مسائل ہم سے ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، کیا ہم ان کے جواب نہیں دیتے؟ بھائی سب کچھ جب ہم سے پوچھتے ہو اپنے بارے میں ہمارے بارے میں اگر کوئی بات آپ کی طرف پہنچی تو ہم سے پوچھتے تو پوچھو کہ جناب یہاں میں بات سنی ہے، واقعہ تو نہیں ہے، یہاں اس کا پس منظر کچھ اور ہے، اس لیے بھائی میرے بارے نہیں ہے، سب کے بارے میں بات ہے، آپ اپنے بھائی کے بارے میں بات سنتے ہیں تو تحقیق کریں بھائی ہے کہ نہیں، اس کے اندر نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں، نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں، ورنہ بہتان لگائیں گے، اور بہتان جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، اور ہے ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں یہ تمہارے لیے ہے، یہ تم نے احتیاط کرنی ہے، کہیں تم سے جو ہے وہ بڑا گناہ نہ ہو جائے، گناہ سرزد نہ ہو جائے، اور فرمایا کہ کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو، بھئی بات آگے ہی آپ نے آگے کر دی، اب کسی کو تکلیف پہنچی ہے اس سے، اس کے اندر وہ چیز پائی نہیں جاتی تھی، تم نے بہتان لگا دی اس کے اوپر، تو فرمایا تکلیف پہنچا دو، اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو، پھر شرمندہ ہوتا پھر یار میں نے تو فلاں سے سنی تھی وہ مجھ سے ہو گئی، کیوں ہو گئی، تحقیق کیوں نہیں کی تو نے، تو جرمدار ہے اس چیز کا، اور قیامت والے دن تم نے اس کا جواب دینا، اور فرمایا پھر تو اس پہ پریشان ہوگا، تمہیں ندامت ہوگی، تو اس لیے کوئی بات نہیں آپ کے پاس اگر آتی ہے تو اس کی تحقیق ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جتنی مرضی کوئی بڑی شخصیت ہے اس سے جا کر آپ کہیں تو وہ بتائے گا، ایسی بات نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی بات پائی جاتی ہے تو وہ بتائے گا بھائی جی ہاں ان سے یہ سرزد ہو گئی ہے غلطی، اگر غلطی نہیں ہے تو وہ وضاحت کر دے گا، لیکن اگر آپ اپنے ذہن کے مطابق چل پڑیں گے اور اپنے پاس سے باتیں بناتے رہیں گے تو قیامت والے دن پھر آپ نے اس کا جواب نہیں دینا۔ تو سامعین محترم، یہ جو ساری باتیں ہیں اس کی یہ مین وجہ یہی ہے، ہم دین سے دور ہیں، اور خاص کر قرآن پاک سے ہم دور ہیں، قرآن مجید کا ہم نے مطالعہ چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سے ہمارا لگاؤ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اگر ہمارا قرآن سے لگاؤ رہتا تو یہ حالات جو ہمارے اب ہو گئے ہیں، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ راوی روایت کرتے ہیں، نافع بن عبد الحارث، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا مکہ میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، رستے میں نا ایک جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تجھے تو میں نے وہاں کا سربراہ بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، اب وہاں پہ کون ہے جس کو مکہ جو ہے وہ سنبھال دیا ہے؟ کون سا بندہ ہے وہاں پہ؟ اب آپ تو کہیں ادھر گزر. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، اس کو میں نے سربراہ بنا دیا. اس کو کیا بنا دیا ہے؟ سربراہ میں نے بنا دیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات سنی نا تو تھوڑے سے دلال میں آئے اور کہنے لگے کہ بھائی اب جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے تو غلاموں کو دے دے گا. اب غلاموں کی بات جو ہے وہ چلی جائے گی حکومت، تو یہ غلاموں کو سونپ دو گے. تو آگے سے نافع جو ہے وہ کہنے لگے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ غلام ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ غریب ہے، میں نے ان میں سے دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، اگر تو نے اس طرح فیصلہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو اچھا جاننے والا ہے، اس کے مفاہیم کو جاننے والا ہے، ان کے مسائل